بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد صدق الله مولانا العظيم۔ محترم معزز سامعین کرام، برادران ملت، میری یہ نوجوانوں سے گزارش ہے یہاں قریب آ جائیں تھوڑا، انشاءاللہ جو مجاہدہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے آگے بڑھنے کو قبول فرماتے ہیں۔ اس آگے بڑھنے پر بھی اللہ کے یہاں سے اجر ملتا ہے۔ تو دین کی مجلس ہے، قرآن پاک کی مجلس ہے، اور ان مجلسوں کا اندازہ اسی وقت میں ہوگا جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی، چونکہ ہمیں اس کا اندازہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ اس کا جو اجر ہے وہ اجر ہم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم اٹھ کر چلے جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ ہمارا گھر کا مختصر سا کام ہو جائے گا، ہمارے گھر کی مختصر سی ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی، حضرات علماء نے فرمایا اصل میں اسی وقت آنکھیں کھلیں گی جب ہماری دنیا کی آنکھیں بند ہوں گی، اسی وقت اصلی آنکھیں کھلیں گی، اصلی چیزوں کی پہچان اسی وقت میں ہوگی کہ ایک سبحان اللہ بولنے کا کیا اجر ہے، اور ان دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا کیا نفع ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عطا فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے، قرآن مجید کو پڑھے اور پڑھائے، قرآن مجید کو سمجھے اور سمجھائے، قرآن مجید کو سمجھے اور سمجھائیں، یہ دنیا کا سب سے بہترین کام ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں جو ہے آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنانا چاہ رہا ہوں اور سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور آپ لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کے جتنے کام ہیں ان سارے کاموں میں سب سے بہترین کام یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن کو سمجھیں اور سمجھائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تقریباً 5 آیتیں سورہ ہود کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی تھی، ایک ملاقات ہوئی تھی فرشتوں کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، قوم لوط پر عذاب آنے سے پہلے، بلکہ وہ جو ہے عذاب ہی کے لیے فرشتے آئے تھے، قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے فرشتے جب آئے تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں
اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے علاقے میں تھے، اور فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کے چچا کے لڑکے حضرت لوط علیہ السلام چچا کے لڑکے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے قوم میں دین کی بات دعوت کی، جیسے پچھلے انبیاء دین کی دعوت کی محنت کیا کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے، لیکن جو ہے قوم لوط نے اللہ کی نافرمانی اختیار کی اور حد سے زیادہ بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ضابطے کے مطابق ان پر عذاب کو نازل کیا، اور نازل کرنے کے لیے جب فرشتوں کو بھیجا، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ تفسیر ابن کثیر تفسیر عبداللہ ابن عباس میں یہ اتنا لکھا ہوا ہے، لیکن بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ تقریباً 10 فرشتے حضرت جبرائیل کے ساتھ آئے تھے۔ تو جب آئے تو ایک کام تو یہ تھا قوم لوط کو عذاب دینے کا، لیکن دوسرا کام ان پیغمبروں کے ذمے یہ بھی تھا، ان فرشتوں کے ذریعے سے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی پیغام دینا چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جبکہ حضرت ابراہیم کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھی، ان کی بھی عمر لگ بھگ ہو چکی تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے 87 سال کی عمر تھی، 80 پر 7 سال، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال کی عمر تھی لگ بھگ۔ چنانچہ جب حضرت ہاجرہ کے یہاں اولاد پیدا ہوئی حضرت اسماعیل کی شکل میں، حضرت ہاجرہ کے یہاں، تو حضرت سارہ کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کہ میرے گھر بھی ایک بچہ پیدا ہو، میرے گھر بھی اولاد پیدا ہو۔ تو جو اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی چاہت کو، ان کی منشا کو دنیا کے جو اسباب ہوتے ہیں، دنیا کے جو نقشے ہوتے ہیں، ان نقشوں کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کر کر دکھاتے ہیں اور اپنا معجزہ، اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تقریباً جو ہے ان 5 آیات میں 3 پیغامات ہم سب کے لیے مل رہے ہیں۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ جب دنیا کے اندر، دنیا کے جتنے نقشے ہیں کسی بھی کام کے، جو دنیا کے دروازے ہیں، دروازے جب بند ہو جاتے ہیں، دنیا کے جو نقشے ختم ہو جاتے ہیں، اسباب بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں، اس بندے کو ایسا نظر آتا ہے کہ اب آگے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، آگے کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے کہ ہم کو ہمارے مقصد میں کامیابی ملے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ جب جو ہے پیچھے سے فرعون کے لشکر والے پڑے ہوئے تھے، بھگا رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جب جو ہے دریائے نیل کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سامنے دریا ہے، پیچھے جو ہے فرعون اور فرعون کا لشکر ہے۔ یہ تصور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کہ اب تو ہم گئے، اگر آگے بڑھیں گے تو دریا میں کودیں گے، پانی کے جو ہے حوالے ہو جائیں گے، پانی لے کر چلے گا۔ اگر ہم رک جائیں گے تو فرعون اور فرعون کا لشکر ہم پر حملہ آور ہوگا اور ہم کو ختم کر دے گا۔ یعنی کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن یہی جب اسباب ختم ہو جاتے ہیں، جب دنیا کی جو شکلیں ہیں وہ شکلیں ختم ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی دریائے نیل میں راستے دے کر اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ تو ایسے ہی فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں اپنی عمر کی انتہائی درجے کو پہنچ چکی تھی، جبکہ 66 بوڑھے ہو چکے تھے
اور اب جو ہے کوئی امید نہیں تھی کہ اولاد ہو سکیں، کوئی امید نہیں تھی، حضرت سارہ سے بھی امید نہیں تھی، حضرت ابراہیم سے بھی۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نہ ہونے والے نقشوں میں کر کر دکھاتے ہیں۔ وہ یہی ایک صورت ہے کہ اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے حضرات فرشتوں کو بھیجا تھا، جس میں حضرت جبرائیل تھے، حضرت میکائیل تھے، حضرت اسرافیل تھے۔ کہا تھا کہ پہلے حضرت ابراہیم کے پاس جانا اور ان کو بشارت دینے کے بعد قوم لوط پر جا کر جو ہے ان کو عذاب میں مبتلا کرنا۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے آپ کے گھر میں، تو اسی جو ہے بات کا ذکر جو ہے ان آیات میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، جب جو ہے ہمارے رسل، ہمارے بھیجے ہوئے، رسول کا مطلب پیغمبر، یعنی ہمارا بھیجا ہوا جو ہے پیغمبر ہوتا ہے، یعنی فرشتے، فرماتے ہیں جب جو ہے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ چکے، جاءت آ چکے، آ گئے، کیسے؟ بالبشرا، بشارت لے کر، بشارت لے کر آئے۔ کیا بشارت تھی؟ وہی حضرت ابراہیم کو بشارت دینی تھی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام تمہارے گھر میں پیدا ہوں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں جیسے ہی فرشتے حضرت ابراہیم کے گھر بشارت کے ساتھ آئے، تو آتے ہی ان جو ہے فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، قالوا سلاما، سلام کا کرنا۔ دیکھیں دوسرا پیغام ہم کو یہ مل رہا ہے کہ فرشتوں کی اور حضرات انبیاء کی جو اعلیٰ اور عمدہ صفت یہ ہے کہ وہ جب بھی آپس میں ملتے ہیں تو آپس میں سلام کرتے ہیں، آپس میں سلام کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے بھی سلام کیا، قالوا سلاما، فرشتوں نے بھی سلام کیا۔ تو آگے کی آیت میں فرماتے ہیں قال سلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کا جواب سلام کے ذریعے سے دیا۔ معارف القرآن کے اندر لکھا ہے، دیکھیں یہاں لفظ سلام ہے، صرف کیا ہے؟ سلام۔ قالوا سلاما، قال سلام۔ تو ممکن ہے اس سے عام طور پر یہ جو ہے غلط فہمی ہو جائے کہ سلام سے مراد خالی سلام کر دینا کافی ہے، سلام۔ لیکن حضرات علماء نے، فقہاء نے فرمایا یہ سلام کا نام لیا گیا ہے، طریقہ نہیں بتایا گیا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی طریقہ ہے جو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ بلکہ جو ہے سلام کا جو پیغام ہے وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو سکھایا، کہا کہ اے آدم تم سلام کرنا پیغمبروں کی فرشتوں کی جماعت میں، کہا کہ السلام علیکم کہنا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جو ہے فرشتوں کی مجلس میں گئے اور جا کر السلام علیکم کہا، تو فرشتوں نے جواب پورا دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو فرشتوں نے یہ جواب دیا، تو فرمایا کہ اے آدم یہ تمہاری ذریت کے لیے بھی یہی آپس میں ملنے کا طریقہ ہے کہ جب بھی ملو تو اس طرح سے سلام کرو۔ تو حضرات مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ جب آپس میں ملاقات ہو تو ہم یہی سلام کریں۔ دیکھیں الفاظ بھی کیسے ہیں، آپ اگر ایک آدمی سے مل رہے ہیں تب بھی آپ سے یہ کہا گیا کہ السلام علیکم کہیں۔ چاہتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام یوں فرماتے السلام علیکا، یعنی تجھ پر سلامتی ہو، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے السلام علیکا نہیں فرمایا، علیکم فرمایا، جیسا آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ یہ کتنی بہترین دعائیں ہیں، سلام بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، اتنی بہترین دعائیں
حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ لفظ علیکم کا کیوں استعمال کیا؟ لفظ علیکم حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایک مومن بندے کو چاہیے کہ جب وہ سلام کریں تو نیت یہ کریں کہ میں سلام اس بندے کو کر رہا ہوں اور اس بندے کے ساتھ دو فرشتے ہیں، منکر نکیر، کرامن کاتبین دو فرشتے بھی ہیں۔ تو اب جب سلام کر رہے ہیں تو سلام کے ساتھ یہ نیت کریں کہ میں اس بندے کو اور اس بندے کے ساتھ جو اس کے دو فرشتے ہیں ان فرشتوں کو بھی میں سلام کر رہا ہوں۔ اگر یہ نیت کر کر آپ کہیں گے، اب آپ کو السلام علیکہ بول نہیں سکتے آپ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو ہے ایک بندے کو اور دو فرشتوں کو سلام کر رہے ہیں، اور جب دو فرشتے ایک بندے کو کر رہے ہیں تو گویا کہ 3 افراد ہو گئے، اور 3 افراد کو عربی میں علیکم کہیں گے، علیکہ نہیں کہیں گے۔ تو حضرات علماء نے فرمایا کہ جب سلام کرو تو اس نیت کے ساتھ کرو کہ میں اس بندے کو بھی سلام کر رہا ہوں اور اس بندے کے ساتھ جو اس بندے کے 2 فرشتے ہیں ان فرشتوں کو بھی سلام کر رہا ہوں۔ اسی طرح فرمایا کہ جب ہم نماز کا سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، جب سلام پھیرتے ہیں تو اس وقت میں بھی حضرات علماء نے یہ فرمایا ہے کہ نیت یہ کیا جائے کہ میرے دہنے جانب، جب سیدھی طرف سلام پھیر رہے ہوں تو یہ نیت کریں کہ میرے سیدھے جانب جتنے لوگ موجود ہیں اور ان کے لیے اور ان کے ساتھ جو فرشتے ہیں مسجد کے اندر، رحمت والے فرشتے، اور جو نیک جنات ہیں، نیک جنات بھی نماز پڑھتے ہیں، تو فرمایا کہ جب سلام پھیرو نماز کا سلام، تب یہ نیت کرو کہ جب داہنے جانب پھیر رہے ہو تو جتنے مصلی ہیں ان کے لیے بھی اور ان کے فرشتوں کے لیے بھی اور نیک جنات کے لیے بھی میں سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر بائیں جانب پھیرو تو یہی نیت کر کر پھیرو کہ بائیں جانب جتنے لوگ ہیں ان کے لیے اور ان کے فرشتوں کے لیے اور نیک جنات کے لیے میں سلام کر رہا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ نے ایک ایسے آدمی کو سلام کیا جو ہے کسی کام میں مصروف ہے، مشغول ہے، لیکن آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اسے بھی سلام کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ اس کے فرشتوں کو بھی سلام کر رہا ہوں، تو بھلے سے وہ آدمی اس سلام کا جواب نہ دے، لیکن اس کے فرشتے ضرور اس کا جواب دیں گے، اس کے فرشتے اس سلام کا ضرور جواب دیں گے۔ اسی لیے حضرات علماء نے فرمایا کہ یہاں پر تو آیت کے اندر لفظ سلام کا استعمال ہوا ہے، لیکن سلام جو ہے نبی علیہ السلام نے ہم کو سکھایا ہے، جو حضرات انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، وہی سلام جو ہے آپس میں ملتے جلتے کرنا چاہیے۔ وہی سلام یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اور آنے والے فرشتوں نے وہی سلام کیا تھا۔ مزید اس کے مسائل ہیں، کب سلام نہیں کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، اور جو ہے کن اوقات میں کرنا چاہیے، مستقل الگ مسئلہ ہے، لیکن چونکہ یہاں پر یہ بات آئی تھی اس لیے میں مختصراً یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھا کہ ایک تو یہ بات تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں کو دیکھا تو انہوں نے سلام کیا تو سلام کا جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد فرشتے گھر میں بیٹھے تھے، جب فرشتے جو ہے یہاں پر انسانی شکل میں آئے تھے، ایک چیز اور بھی کہ فرشتے یہاں فرشتوں کی اپنی اصلی شکل میں نہیں آئے تھے بلکہ انسانی شکل میں آئے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ یہ فرشتے ہیں، انسان سمجھ کر آپ نے کیا کیا، فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، کہ تھوڑی ہی دیر نہیں گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے اندر گئے اور جا کر ایک بھنا ہوا بچڑا گائے کا
بچڑا بھنا ہوا، بلکہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ پتھر کی گرمی سے پکا ہوا، پتھر کی تپش میں پکا ہوا پتھر گوشت جو بولتے ہیں، وہ بھنا ہوا بچڑا لے کر ان جو ہے فرشتوں کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ حضرت ابراہیم جانتے نہیں تھے کہ یہ فرشتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی شکل میں آئے تھے۔ تو اب جب لا کر رکھ دیا تو لا کر جو ہے رکھ دیا۔ حضرات علماء نے یہاں پر ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ گھر میں جب کوئی مہمان آئے، گھر میں جب کوئی مہمان آئے تو مومن بندے کو چاہیے کہ جیسے ہی جو ہے وہ مہمان ضروریات سے فارغ ہو جائے تو اپنے گھر میں جو کچھ بھی ہو سہولت کے ساتھ، اپنے گھر میں جو کچھ بھی ہو وہ چیز لا کر حاضر کر دیں، تکلفات نہ کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آتے ہیں تو ہم بریانی بناتے ہیں، مٹھا بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے بنانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارے یہاں تکلفات ہیں، انہی تکلفات کی وجہ سے ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آئے، ڈرتے ہیں کہ کوئی مہمان آئے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کا بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی عظیم شخصیت ہے، ایسے عظیم پیغمبر ہیں کہ مہمان نوازی، میزبانی کرنا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت کو سکھایا ہے، قوم کو بتایا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی عادت مطہرہ تھی۔ آپ کو بعض روایات میں آتا ہے ابو الزیفان کہا جاتا ہے، ابو الزیفان۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جو ہے سارے لوگ ختم ہو گئے تھے، پھر سے ایک نئی نسل شروع ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی جو ہے تمام انسانوں کے باپ، ایسے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، ابو الزیفان بھی کہا جاتا ہے۔ ابو الزیفان زیب بولتے ہیں مہمان کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی میزبانی کرے، مہمان کا اکرام کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت مطہرہ تھی کہ آپ جو ہے اپنے گھر میں اس بات کے انتظار میں ہوتے کہ کوئی مہمان آئے، اور آئے تو میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں۔ معارف القرآن میں یہاں تک لکھا ہے اور تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام میزبانی کے لیے مہمان کو تلاش کرتے کرتے باہر تک نکل جاتے۔ تنبیہ الغافلین کے اندر لکھا ہے کہ آپ کے گھر کے 4 دروازے تھے، 4 دروازے تھے، انتظار کرتے تھے کہ کس دروازے سے مہمان آئے گا میں اسے کھانا کھلاؤں، مہمان آئے گا میں اسے کھانا کھلاؤں گا۔ چنانچہ اسرائیلی روایات کے حوالے سے معارف القرآن میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ ایک بندہ آیا دسترخوان پر بیٹھا کھانے کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا پورا رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد حضرت ابراہیم نے اس سے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہا کہ بسم اللہ پڑھو۔ تو وہ شخص جو ہے کہا کہ میں اللہ کو نہیں جانتا، میں اللہ کو نہیں جانتا۔ تو وہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ناراض ہو گئے، بھگا دیا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کھانا کھلانے کی جو قیمت تھی، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے جب حضرت جبرائیل، میکائیل سب جو ہے دسترخوان ان کے سامنے چنا جا چکا تھا، بچڑا لا کر رکھا گیا تھا، لیکن پیغمبر کھانا نہیں شروع کر رہے تھے، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم اس وقت تک کھائیں گے نہیں جب تک جو ہے آپ اس کی قیمت نہ لے لیں۔
تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے جب تک آپ اس کی قیمت نہ لے لیں اس وقت تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ہاں اس کی قیمت ہے، اس کی قیمت ادا کر دو اور کھانا کھا لو۔ فرشتوں نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کھاتے ہوئے بسم اللہ بول کر کھاؤ، کھانے کے بعد الحمدللہ بول کر کھانے کو ختم کر دو، اس کھانے کی یہی قیمت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو جو خلیل اللہ بنایا ہے، ابراہیم خلیل اللہ یعنی خلیل اللہ کا دوست، اللہ کا دوست۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ اللہ نے جو ان کو خلیل اللہ بنایا ہے واقعی میں یہ اس بات کے مستحق ہیں، واقعی میں یہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو خلیل اللہ بنایا جائے۔ تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو لقب ملا خلیل اللہ کا، وہ اسی وجہ سے ملا کہ یہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، مہمانوں کا اکرام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، اتنے بڑے بڑے امتحانات میں پاس ہوئے، لیکن اللہ نے جو لقب عطا فرمایا وہ اکرام ضیف کی وجہ سے، مہمانوں کے اکرام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ابراہیم خلیل اللہ بنایا۔ کتابوں میں تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ مہمان جب گھر کو آ جائیں تو اس کی میزبانی کرنا واجب ہے، واجب ہے۔ ہمارے یہاں تصور نہیں ہے مہمان نوازی کا۔ ہمارے اس زمانے میں ہم مہمان کسے کہتے ہیں؟ اپنے بھائی کو کہتے ہیں مہمان۔ گاؤں کا بھائی گھر کو آ جائے یا بہن گھر کو آ جائے یا رشتہ دار کوئی جو ہے آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں یہ مہمان ہے، یہ تو رشتہ دار ہیں۔ مہمان وہ ہوتا ہے جو اجنبی ہوتا ہے، بالکل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت ابو ذر آئے، حضرت ابو ذر مکے میں آئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر ٹھہرے، 3 دن تک نام بھی نہیں پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ذر کا، اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم کس وجہ سے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اجنبی ہو تو چلو ہمارے گھر مہمان رہ جاؤ، ہمارے گھر مہمان رہ جاؤ۔ 3 دن میزبانی کرنا، مہمان نوازی کرنا۔ فرمایا 3 دن کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے، مستحب عمل ہے کہ ایک مومن کا حق ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے گھر آئے، کوئی بھی انسان، ایک انسان کا حق، مومن کے حقوق علیحدہ ہیں لیکن انسان کے حق علیحدہ ہیں۔ ایک انسان چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، وہ اگر اجنبی آدمی ہمارے گھر آئے تو ہمارے گھر میں اس بندے کو ٹھہرانا، اسے اچھا کھانا دینا۔ یہ 3 دن تک فرمایا، 1 دن تک اس کے جو ہے چاہت اور منشا کے مطابق اچھا کھانا کھلانا مستحب ہے، اور 3 دن تک دوسرا جو ہے اپنے گھر میں پکا ہوا کھلانا یہ مستحب ہے، اور 3 دن کے بعد بھی اگر رکھ رہے ہیں تو یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ حضرت تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ چونکہ شہروں کے اندر ہوٹل ہو گئے ہیں، بہت سارے ہوٹل ہیں شہروں میں، کہ کوئی بھی مسافر آتا ہے تو اس کے لیے ہوٹل کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام۔ تو یہ جو واجب کی بات بتائی گئی کہ مہمان نوازی کرنا، میزبانی کرنا یہ واجب ہے کر کر بتایا گیا، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قریے والوں کے لیے تو یہ میزبانی کرنا واجب ہے۔ کوئی اجنبی آ گیا تو قریوں میں چونکہ ہوٹل نہیں رہتے وہاں پر کھلانا واجب ہے، لیکن اگر شہروں میں اگر کوئی اجنبی آ جائے تو وہاں پر کھلانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اتنی بات جو ہے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بچڑا لا کر رکھا، اور جو ہے بغیر کسی تکلف کے، اسی لیے فرمایا حضرت ابراہیم کے گھر میں گائے اور بیل وغیرہ تھے تو حضرت ابراہیم گئے، فوراً لے کر آ کر رکھ دیا، فوراً لا کر رکھ دیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں ایک شریف آدمی کو 4 چیزوں میں
آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ بندہ حاکم وقت کیوں نہ ہو، بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، 4 چیزوں میں شریف انسان شرماتا نہیں ہے۔ ایک وہ جگہ جہاں پر جو ہے مجلس لگی ہوئی ہو، بیٹھا ہوا ہو، اگر اس مجلس میں اس کا باپ یا ماں آ جائے تو اس مجلس میں اپنی ماں باپ کی تعظیم میں کھڑے ہونے کے لیے، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اسے شرمانا نہیں چاہیے، آر محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں مہمان آ جائیں تو گھر میں رہنے والا جو میزبان ہے، وہ میزبان بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، مہمان کے ہاتھ دھلانے کے لیے، اس کو دسترخوان لگانے کے لیے شرمانا نہیں چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود دسترخوان لایا، خود بچھایا۔ یہ خدمت جو ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہے، شرمانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ اس بندے کو بھی شرمانا نہیں چاہیے جس بندے کے پاس سواری ہو اور وہ اپنی سواری کی حفاظت کرنے کے لیے، پاکی صفائی کرنے کے لیے، پچھلے زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی سواری کی حفاظت خود کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے، چاہے بادشاہ کیوں نہ ہو، آدمی کو اپنی سواری کی حفاظت کرنے کے لیے، صفائی وغیرہ کرنے کے لیے شرمانا نہیں چاہیے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی استاد، کوئی آدمی جو ہے طالب علم ہے اور کوئی اس کے استاد ہے، اور اس کے استاد کی خدمت کرنے کے لیے، ان کا اکرام کرنے کے لیے، عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا مدارس کے طلبہ کو کہ جب ان کے استاد ان کے پاس آتے ہیں تو ان کے چپل اٹھانے میں رتی برابر بھی آر محسوس نہیں کرتے، چپل اٹھاتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، سیدھے کر دیتے ہیں، صحیح کر دیتے ہیں۔ تو یہ شریف انسان کے لیے یہ جو ہے 4 باتیں بتائی گئی ہیں کہ اس میں وہ آر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آر محسوس نہیں کیا ہے۔ باقی جو ہے یہی قصہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرات انبیاء علیہ السلام جو ہے خوشخبری سناتے ہیں، کہتے ہیں کھانا تو نہیں کھاتے، لیکن جب نہیں کھاتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرنے لگتے ہیں۔ تو پھر جب ڈرنے لگتے ہیں تو وہ حضرات فرشتے کہنے لگتے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہ، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں جو ہے قوم لوط کے اوپر عذاب بھیجنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ چنانچہ مزید تفصیلات ہیں، چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اس لیے میں جو ہے اپنی بات کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد حضرات ان جو ہے فرشتوں سے بے خوف اور خطرہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے خوشخبری سناتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسحاق عطا فرمائیں گے، اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی عطا فرمائیں گے، اور ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو چلائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد وہ حضرت سارہ کہنے لگتی ہیں کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، 65 بوڑھی ہو چکی ہوں، کیا میں بچہ جن سکتی ہوں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اس میں کیا تعجب کرتے ہو، اللہ نے آپ کے گھر والوں کے لیے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو سلام میں ہوتی ہیں، رحمت اللہ وبرکاتہ، یہ تمہارے گھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سے تحفہ ہے، پیغام ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سارہ کو اور حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق عنایت فرماتے ہیں، پھر ان کی اولاد میں ساری حضرات انبیاء کی نسلیں چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ اللہم لک الحمد، لک شکریہ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ مولانا محمد مبارک وسلم، برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ۔